اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میرا آپریٹ ہوا تھا ہپ ریپلیسمنٹ کا، الحمدللہ اللہ عز و جل نے آپریٹ کامیاب کر دیا، اور الحمدللہ میں اپنے پاؤں پہ آلموسٹ کھڑا ہو رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جلد میں اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کر دوں گا۔ تو شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ تو آج جو میں ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ بیسیکلی فتنوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایک فتنہ نہیں ہے، فتنے بھرے ہوئے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کے دو رخ چہرے ہیں، یہ ممبروں پہ کچھ اور بولتے ہیں، اور اگر یہ کسی ٹی وی چینل پہ آ جائیں وہاں ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اسی طرح میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی شہنشاہ نقوی کے حوالے سے۔ شہنشاہ نقوی بیسیکلی ایک ان کا بہت بڑا عالم دین ہے جس کو یہ بہت مانتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس انسان کا دو رخہ چہرہ، میں ابھی ویڈیو یہ جو ساتھ بفر ہو رہی ہے وہ بھی چلا دوں گا، کہ اس انسان کا آپ دیکھیں کہ یہ انسان اس ویڈیو کے اندر اس سے سوال ہوتا ہے کہ چاروں صحابہ کے حوالے سے آپ لوگ جو ہے گستاخی کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، اور کیا آپ ان کو مانتے ہیں نہیں مانتے؟ تو آپ اس کی تقریر سنیں کہ یہ کس طرح سے گمراہ کر رہا ہے، کس طریقے سے یہ یعنی کہ بتا رہا ہے، کس طریقے سے اپنا موقف بیان کر رہا ہے کہ جی دیکھیں ہم پہلے تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ہمارے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے بعد جو ہیں اہل بیت ہیں، پھر صحابہ ہیں، اور اس کے بعد جی پھر جا کے اس نے ملٹیپل اس میں کہانیاں سنا دی نا، یعنی کہ کچھ نہ کہہ کے بھی سب کچھ کہہ دیا کہ دیکھیں جی مسائل جو ہیں ان سے جو ہمارے گلے ہیں وہ فدق کے مسئلے کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی تعویل میں نہیں جانا چاہ رہا، ٹھیک ہے، اور اب تو جو لوگ ہیں وہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ اور بھائی لوگ کیا خاک سمجھیں، لوگ تو بلکہ جتنا سوشل میڈیا کے اوپر اب لوگوں کو اویئرنس ہوئی ہے، آپ دیکھیں جب محرم آتا ہے سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں، اویئرنس کا یہ عالم ہے کہ لوگ باقاعدہ طور پہ پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، شیعوں کے مخالف پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ینگسٹر کو اتنا علم آ گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک بیسیکلی کافر مذہب ہے اور یہ جاہل مذہب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اویئرنس کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا نا کہانیاں کہ کچھ صحابہ کو ہم وہ کرتے ہیں کچھ۔ اب آپ اس انسان کا ڈبل رخ جو ہے وہ آپ کوئی بھی اس کی آپ ویڈیو اٹھا لیں یوٹیوب پہ، جس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اس کی جو ممبروں والی ویڈیو ہے اس پہ یہ باقاعدہ طور پہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کیا۔ اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ منافق ہے، جب یہ کسی ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، کسی چینل پہ آتے ہیں تب ان کا ویوز اور ہوتے ہیں، اور جب اپنے ممبروں پہ ہوتے ہیں تب ویو اور ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، آپ میری پلے لسٹ میں دیکھ لیجئے گا، کہ مولانا طارق جوہری جو ان کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں کہ میں وہ الفاظ جو ممبر پہ کہتا ہوں میں ہر جگہ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ یہ اس کی ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ جی، یہ جو پوچھا گیا سوال ہے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے، اس کو اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ابھی ایک مشکل ہے، اور آپ کا جواب نہ دوں تب بھی ایک اور مسئلہ۔ جہاں تک بات یہ ہے ماننے اور نہ ماننے کی، تو بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمارے نزدیک بعد از رسول اللہ جو اولویت اور افضلیت رکھنے والا وجود ہے وہ مولا امیر المومنین کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پنجتن پاک اور ائمہ اہل بیت کا ہے۔ پھر ان کے بعد ہم صحابہ کرام کو اور ازواج رسول کو، جناب زہرا کے بعد ازواج رسول کو ہم مقام دیتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تو وہ جو مقام اور جو اللہ نے ان کو صحابہ کرام کو مقام دیا ہے، اور خاص طور پر ازواج رسول کو مقام دیا ہے، وہ نہ ہمارے یا کسی کے نہ کرنے سے کم ہوگا اور نہ ہمارے کرنے سے بڑھے گا، وہ ان کا مقام ہے۔ جہاں تک بات چند شخصیات کی ہے، چند افراد کی ہے کہ ان کو کیوں نہیں مانا جاتا، تو ایک طویل بحث ہے، کیونکہ فدق کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ احراق باب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مسئلہ پیش آیا۔ اب سے کچھ مدت پہلے تک کہا جاتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ گھڑی ہوئی باتیں۔ اب خود ایک بڑی تعداد محققین کی جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں، وہ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تو ایک صاحب نے کہہ بھی دیا کہ معاذ اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو خطا کی نسبت دی،
تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں یہ سارا واقعہ گزرا ہے. اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی اور پھر گھر بلا کر حاکم وقت کو گلا و شکوہ کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا. یہ ساری باتیں اور پھر اس کے علاوہ بعض شخصیات کے لیے قرآن مجید. ایک صاحب کو میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہتے ہوئے سنا کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ روایات اور تاریخ میں ہیں اور جو عظمت کی اور فضائل کی ہم بات کرتے ہیں وہ آیات قرآنی میں. تو بہت روشن آپ کو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے نزدیک احترام اور احساس ہر اس چیز کا ہے اور ہونا چاہیے جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے. وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ حتیٰ پتھر بھی ہو تو اس کا احترام اور تعظیم کرنی ہوگی. لیکن آئیڈیل اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہمارے لیے مثالی اگر ہستیاں ہیں تو وہ بعد از رسول نبی کی آل ہے, مولا علی ہیں, جناب زہرا ہیں, ائمہ اہل بیت ہیں. جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور آپ نے اس کا منافقانہ چہرہ بھی دیکھ لیا, میں نے آپ کو دکھا بھی دیا کہ کس طریقے سے اب بات آ رہی ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی کیا یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک ہیں. اور یہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے؟ اس چیز کا جواب ہے ان کے پاس. تو اگر وہ صحابی تھے, داماد بھی تھے, کزن بھی تھے, صحابی بھی تو تھے, تو پھر صحابی کا رتبہ کیسے کم ہو گیا؟ اور دوسری بات امامت کی بات کر رہا ہے. امامت کے جی امامت جو ہے وہ جو ائمہ کرام ہیں ان کے بعد جا کے صحابی کی بات. بھائی امامت کا سلسلہ میں نے تو اوپن چیلنج کیا ہے شیعوں سے کہ مجھے امامت کا سلسلہ قرآن سے دکھا دیں کہیں سے. تمام شیعہ عالم, حسن اللہ یاری, شہنشاہ نقوی, کوئی بھی امامت قرآن سے ثابت کر دے, لیکن اس طریقے سے ثابت نہیں کرنی جس طرح تمہارے کلینی دجال نے ثابت کی ہے, جس طرح اس نے ہر آیت کو امام سے منقول کر دی ہے, اصول کافیہ پڑھ لیں بھری پڑی ہے. تو خدارا ان لوگوں کو سمجھیں, یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ان کا ڈوئل فیس ہے, منافقانہ چہرہ ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو ان تمام فتنوں کے شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.